بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 مارچ 2026 کویت کا آسمان امریکہ کے 3 انتہائی مہنگے، انتہائی طاقتور F-15 اسٹرائک ایگل لڑاکا طیارے ایک کے بعد ایک کر کے آگ کا گولہ بن کر زمین پر گر گئے، اور انہیں مارنے والا ایران نہیں تھا، روس نہیں تھا، کوئی دشمن نہیں تھا، انہیں مارا تھا خود ان کے اپنوں نے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا تھا یا کچھ اور ہوا تھا جو ابھی دنیا کو معلوم نہیں ہونے دیا جا رہا؟ آج کی کہانی ایک ایسے سوال کی ہے جس کا جواب امریکہ ڈھونڈ رہا ہے، چین چھپا رہا ہے اور دنیا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو چین کے اس خفیہ ہتھیار کی ہے جس نے شاید جنگ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایران کے ساتھ جاری امریکی آپریشن سے۔ نام تھا آپریشن ایپک فیوری۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر تھی۔ امریکی جنگی جہاز خطے میں تعینات تھے اور کویت، جو امریکہ کا قریبی دوست ملک ہے، اس آپریشن میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔ اس دن 3 امریکی F-15 لڑاکا طیارے کویتی فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ ان طیاروں میں 6 امریکی پائلٹ سوار تھے۔ یہ طیارے آپریشن کے لیے اڑ رہے تھے، دشمن سے لڑنے کے لیے، لیکن ان پر حملہ ہوا اپنی ہی فضائی دفاعی نظام سے۔ تینوں طیارے تباہ ہو گئے۔ خوش قسمتی سے 6 پائلٹ زندہ بچ گئے۔ انہوں نے بروقت پیراشوٹ سے چھلانگ لگا لی، لیکن طیارے خاک ہو گئے۔ پینٹاگون نے فوراً اعلان کیا کہ یہ فرینڈلی فائر تھا، یعنی غلطی سے اپنوں پر حملہ تھا۔ لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے، کیا واقعی یہ محض ایک غلطی تھی؟ سوچیں، ایک جدید فوجی نظام میں طیاروں کی پہچان کے لیے ایک بہت پیچیدہ سسٹم ہوتا ہے جسے IFF یعنی آئیڈینٹیفیکیشن فرینڈ اینڈ فو، دوست ہے یا دشمن۔ یہ سسٹم ہر سیکنڈ میں سوال کرتا ہے اور طیارہ جواب دیتا ہے انکرپٹڈ کوڈ کے ساتھ۔ جب جواب صحیح آئے تو سبز روشنی، دوست ہے۔ جب جواب غلط یا نہ آئے، لال روشنی، دشمن ہے، مار دو۔ اب سوچیں، 3 طیارے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اس سسٹم سے غلط پہچانے جائیں۔ ماہرین کہتے ہیں یہ محض حادثہ نہیں ہو سکتا۔ 3 طیاروں کے IFF سسٹم ایک ساتھ اچانک ناکام نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہاں آتا ہے وہ خفیہ کردار جس کا نام تفتیش کار زبان پر لانے سے بھی ڈرتے ہیں، چین، اور اس کا ہتھیار کوبرا V8۔ کوبرا V8 کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھیں۔ آپ نے ڈیپ فیک کا نام تو سنا ہوگا، جب ایک ویڈیو میں کسی اور کا چہرہ لگا دیتے ہیں اور لگتا ہے اصلی ہے۔ کوبرا V8 بھی کچھ ایسا ہی کرتا ہے، لیکن ریڈیو لہروں کے ساتھ یہ سسٹم امریکی طیارے کا ریڈار سگنل پکڑتا ہے، پھر اسے تھوڑا سا بدل کر واپس بھیج دیتا ہے۔ نتیجہ، کویتی ریڈار اسکرین پر وہی امریکی F-15 طیارے ایک مختلف جگہ پر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کا IFF کوڈ دشمن کا کوڈ بن جاتا ہے۔ پائلٹ اسکرین دیکھتا ہے، لال نشان، گراؤنڈ کنٹرول کہتا ہے دشمن ہے۔ پائلٹ میزائل داغ دیتا ہے اور وہ میزائل جا کر لگتا ہے اپنے ہی F-15 پر۔ یہ DRFM ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل ریڈیو فریکوینسی میموری، اور یہ ہے وہ ہتھیار جس نے ممکنہ طور پر اس دن کویتی آسمان پر جنگ کا رخ بدل دیا۔ لیکن چین نے یہ سسٹم کویت میں کیسے لگایا؟ چین کویت میں تھا کہاں؟ یہاں ایران کا کردار آتا ہے۔ ایران اور چین کے درمیان ایک بہت گہری خفیہ شراکت داری ہے۔ جنوری 2026 میں چین نے ایران کو جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی فراہم کی، بہت سے ریڈار سسٹمز جو امریکہ کے اسٹیلتھ طیاروں کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ کوبرا V8 جیمنگ سسٹم جو دشمن کے الیکٹرانک سسٹم کو چکما دے سکتا ہے، اور رپورٹ کے مطابق مزید بھی بہت کچھ۔ میڈیا پر آنے والی رپورٹس یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ شاید ان سسٹمز کو ایران نے خلیج فارس کے ساحل پر نصب کیا، اور چونکہ یہ سسٹم ٹرک پر لگے ہوئے ہیں، موبائل ہیں، انہیں کبھی بھی ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے۔ کویت کی سرحد سے زیادہ دور نہیں ہیں یہ علاقے۔ چنانچہ اس دن جب F-15 طیارے کویتی فضا میں تھے، ایران کے ساحل میں لگا ہوا کوبرا V8 ان سگنلز کو پکڑ رہا تھا اور انہیں بدل کر واپس بھیج رہا تھا۔ شاید کویتی دفاعی نظام نے دیکھا کہ یہ دشمن کے جہاز ہیں اور انہوں نے میزائل مار دیے۔ لیکن ایک اور انکشاف ہے جو اس کہانی کو اور بھی زیادہ گھمبیر بنا دیتا ہے۔ ابتدائی رپورٹس کہتی ہیں کہ یہ زمین سے فائر ہونے والے میزائل تھے جنہوں نے جہازوں کو تباہ کیا، لیکن بعد کی تحقیقات میں ایک اور چیز سامنے آئی، کویت کا اپنا F-18 ہارنٹ جنگی طیارہ۔ یعنی یہ ہوا جب اس دن شدید لڑائی چل رہی تھی، کویتی F-18 بھی فضا میں تھے۔ اس کے ریڈار نے کوڈ پڑھا کہ سامنے دشمن کے جہاز ہیں۔ پائلٹ نے مڑ کر دیکھا F-15
F-15, لیکن اسکرین اس کی کہہ رہی تھی کہ یہ دشمن کے جہاز ہیں۔ کویتی پائلٹ نے اپنے پروٹوکول کے مطابق اپنے ساتھی سمجھ کر میزائل نہیں داغا، اس نے دشمن سمجھ کر داغا۔ یہ ہے اس ٹیکنالوجی کی خوفناکی۔ اس نے پائلٹ کو جھوٹ دکھایا اور پائلٹ نے اس جھوٹ پر یقین کیا کیونکہ اس کے کاکپٹ کا پروٹوکول یہی تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، ایک پائلٹ جس نے سالوں کی تربیت لی ہے، جو اپنے طیارے کو اپنی جان سے زیادہ جانتا ہے، جو ہر سیکنڈ میں 100 فیصلے کرتا ہے، وہ اپنی اسکرین پر دیکھتا ہے دشمن کے جہاز اور وہ یقین کر لیتا ہے کیونکہ اس کی پوری زندگی کی تربیت یہی کہتی ہے کہ کاکپٹ میں لگی ہوئی اسکرین جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اس دن اسکرین جھوٹ بول رہی تھی اور کویتی پائلٹ نہیں جانتا تھا۔ اب ذرا سوچیں، پاکستان کے تناظر میں آپریشن سندھور میں بھی یہی سوال اٹھا تھا، کیا پاکستان نے بھی الیکٹرانک وارفیئر استعمال کر کے بھارتی رافیل طیاروں کو نیچے گرایا؟ رپورٹس آئیں کہ رافیل کے اسپیکٹرا سسٹمز کو جیم کیا گیا، یعنی اس کی آنکھیں بند کر دی گئیں، پائلٹ اندھے ہو گئے اور PL-15 میزائل آ کر لگا۔ چین نے پاکستان کو J-10C طیارے دیے تھے اور ان پر لگے ہوئے ہتھیار چین کے بنائے ہوئے تھے۔ کویت میں بھی وہی ٹیکنالوجی، وہی چین، وہی سوچ۔ چین دراصل براہ راست جنگ نہیں کرتا، لیکن اپنی ٹیکنالوجی ایران کو دیتا ہے، پاکستان کو دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے امریکی اور مغربی ہتھیاروں کے مقابلے میں۔ اسے کہتے ہیں پراکسی لیبارٹری، یعنی دوسروں کو میدان میں اتارو، خود پیچھے بیٹھ کر نتائج نوٹ کرو۔ ہر بار جب بھارتی رافیل گرتا ہے، چین سیکھتا ہے۔ ہر بار جب امریکی F-15 تباہ ہوتا ہے، چین سیکھتا ہے۔ ان لیسنز کو وہ محفوظ کر لیتا ہے اس دن کے لیے جب شاید کوئی اور بڑا معاملہ سر اٹھائے۔ اور امریکہ ابھی بھی یہ مان رہا ہے کہ بس فرینڈلی فائر تھا، لیکن پینٹاگون کے اندر بیٹھے ماہرین جانتے ہیں یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ایک تجربہ کار نے صاف الفاظ میں لکھا، 3 علیحدہ طیاروں کے IFF سسٹم ایک ساتھ اچانک ناکام ہو جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے جب تک کوئی بیرونی طاقت انہیں ناکام نہ کرے، اور وہ بیرونی طاقت کوبرا V8 ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس سٹوری میں کیا سبق ملا؟ جنگ بدل گئی ہے۔ اب جنگ صرف بموں اور میزائلوں کی نہیں، یہ جنگ آنکھوں کی ہے۔ جو نظام آپ کو دیکھنے میں مدد دیتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولنے لگے تو آپ اپنے ہی ساتھیوں کو مار دیتے ہیں۔ چین نے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا ہتھیار اب وہ نہیں جو زیادہ طاقتور ہو، بلکہ وہ ہے جو دشمن کو اندھا یا بہرا کر دے اور اپنوں ہی کو لڑوا دے۔ $3 ارب کے طیارے ایک چھوٹے سگنل سے تباہ ہو گئے اور چین خاموشی سے مسکراتا رہا۔ شاید اگر یہ سٹوری آپ کو حیران کر گئی ہے تو سوچئے، اس طرح کی اور کہانیاں ابھی یور فلائٹ ریڈار پر آتی رہیں گی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، یہ میری سپورٹ ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔